اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الزلزال کی تلاوت فرمائی گئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنے خود پر گزرنے والے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا۔ اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لہذا جو کوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ سورت 8 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کا نام زلزال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت کے پہلا لفظ، اس کی آیت میں لفظ زلزال آیا ہوا ہے، اسی سے اس کا نام زلزال ہے۔ محترم سامعین، اس سورت کی ابتدا میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زمین پر سخت زلزلہ آئے گا۔ آج ہمارے پاس زلزلے آتے ہیں، علاقائی زلزلے ہوتے ہیں، کسی علاقے میں آ جاتا ہے، مقامی زلزلے کسی مقام پر آ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ وہ زلزلہ ہے جو ساری زمین کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سمندر سارے کے سارے تباہ ہو جائے گا، زمین پوری الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یہ جو زمین میں آج ہم اونچ نیچ، یہ جو گڑھے نظر آ رہے ہیں، یہ جو دریا، یہ جو سمندر، یہ جو تالاب، یہ جو پہاڑ، یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے مل جائیں گے الٹ پلٹ، اور اس طریقے سے مل کر یہ جو زمین ہے ایک چٹیل میدان میں، صاف زمین، مسطح، ایک چٹیل میدان بن جائے گی ساری کی ساری زمین۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے لوگ زمین سے نکل کر جمع ہو جائیں گے۔ جو لوگ، جتنے لوگ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے بھی لوگ آئے،
جو زمین کے حوالے ہو گئے، سمندروں کے حوالے ہو گئے، جانوروں کے حوالے ہو گئے، جہاں کہیں بھی جو کوئی جس حال میں بھی مر گیا، اس کے تمام اجزاء کو اللہ کے حکم سے اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھے وہ ہو جائیں گے، پھر وہ دوڑتا ہوا میدان محشر کی طرف آئے گا۔ یہ جو زلزلہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس زلزلے کو عظیم کہا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی ایک جھلک اللہ نے وہ دکھائی کہ جس دن دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں چھوڑ دے گی، خیال ہی نہیں، حواس باختہ ہو جائے گی، ہوش اڑ جائیں گے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے گود میں کیا ہے، میں کیا ہوں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جتنی حاملہ عورتیں ہوں گی اپنے حمل کو گرا دیں گی، وضع ہو جائے گا، ساقط ہو جائے، گر جائے گا خوف کی شدت سے۔ اس وقت کے ہولناک عالم سے انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ بالکل حواس باختہ ہو جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر جو جمع ہوا ہے، جو بوجھ رکھا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو زمین باہر لا کر ڈال دے گی۔ اب زمین میں جو چیزیں موجود ہے وہ عموماً 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جو زمین میں دفن ہوتی ہے، وہ ہے معدنیات، انسان کی استعمال کی چیزیں، جسے ہم معدنیات را میٹیریل کہتے ہیں، جسے زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر اسے کچھ شکل دی جاتی ہے، استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، پھر اسے بیچا جاتا ہے، تجارتیں ہوتی ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔ تو ایسے قسم کے تمام معدنیات، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، سیال مادوں کی شکل میں، گیسز کی شکل میں، پٹرول کی شکل میں، جو جو معدنیات ہے، زمین سارا باہر ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، انسان آدم علیہ السلام سے لے کے تک جتنے لوگ زمین میں دفن ہو گئے، پہنچ گئے زمین، قبروں میں دفن ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کون سا مردہ کس جگہ، اس کی جسم کے اجزاء کہاں بکھریں گے، کون جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، یہ بھی چیز جو زمین کا بوجھ ہے وہ باہر نکال کر لا کے ڈال دے گی۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم چیز کہ اس زمین پر، اس زمین کی پیٹھ پر، یعنی کہ جس پہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ جو زمین ہے اپنی تمام خبریں جو اس روئے زمین پر ہوئی، تمام کی تمام وہ خود بیان کرے گا کہ انسان نے اس زمین پر کیا کیا، کس وقت میں، کس مقام پر تھا، وہ لوگوں سے کٹ کر جہاں پر اس نے جو کچھ کیا، جس جگہ پر جا کر اس نے موج مستی کی، عیاشی کی، اچھائی کی، برائی کی، زمین خود اس کے خلاف گواہی تھی۔ اب بتائیے زمین کے علاوہ انسان جائے گا کہاں؟ کوسی پناہ گاہ ہے اس کے پاس؟ یہی زمین، اس زمین پر ہونے والے تمام واقعات جس کسی نے کیا ہو، تمام کے تمام وہ بیان کرے۔ وقال الانسان، انسان کہے گا ما لہا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو مسلمان ہے جس کو معلوم ہے، یقین ہے کہ آئے گا وہ دن کہ جب زلزلہ ہوگا، سور پھونکا جائیں گا، قیامت قائم ہوگی، وہ تو اس کے تو ہوش اڑیں گے۔ لیکن جس نے انکار کیا، جس کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں تھا، بالکل وہ انکاری تھا، وہ اور حیرانی کے عالم میں کہے گا کہ ما لہا، کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، ہائے میں نے اس چیز کو مانا ہی نہیں، ایسا بھی واقعہ پیش آنے والا تھا کیا، میں نے تو اس کا انکار کر دیا، اب میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس کافر کی کیفیت ہوگی جب قیامت کے دن اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی کہ سونے چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی صورت میں اگلے گی. یہ جو سونا چاندی ہے، ستون مطلب پلر، یعنی کہ اس شکل میں زمین اپنے خزانوں کو باہر لائے گی جس کو انسان دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. لہذا قاتل آئے گا اور کہے گا، مرڈر کرنے والا جس نے دنیا میں قتل کیے تھے، کس وجہ سے؟ اسی سونا چاندی کی وجہ سے. میرے کو سونا ہونا تھا، چاندی ہونا تھا، پیسے ہونا تھا، زمین ہونا تھا، جائیداد، جو کچھ بھی. قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے کسی کا قتل کیا تھا، یہ چھونا تھا میرے کو، یہی سونا، یہی چاندی، یہی روپیہ، دولت، پیسہ، بس اسی کے چکر میں میں نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا. وہ کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا آئے گا، رشتے توڑنے والا، جوڑنے والا نہیں، توڑنا، نفرت پیدا کرنا، عصبیت ڈالنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، غلطیاں کرانا اور ایک دوسرے کو الگ کرانا، اس کا کام یہ تھا. اور کہے گا اس کے لیے میں نے رشتے ناتوں کو توڑا، اسی پیسوں کی وجہ سے. ذرا میرا مفاد، زری دولت، زری تجارت کے لیے، تھوڑا سا مال کمانے کے لیے میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا تھا. اچھی دوستیوں کو میں نے دشمنیوں میں بدل دیا تھا. بڑے محبت سے لوگ رہتے تھے، اچھا کاروبار کر لیتے تھے، میں نفرت ڈالا، خوب فائدہ اٹھایا. بولا کہ اسی وجہ سے، یہی مال و دولت کے چکر میں میں نے یہ کام کیا تھا. اسی طرح چور آئے گا اور کہے گا کہ اسی مال کی چکر میں میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے، میرے ہاتھ جو کٹے اسی مال کی وجہ سے میرے ہاتھ کٹے گئے تھے. پھر سب کے سب وہ جو مال و دولت نظر آئے گی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اس سے، کیونکہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں جس کے پیچھے بھاگتے دوڑتے، دیوانے بن کے لوگوں سے جھگڑا کرتے، مار توڑ کرتے، ظلم و زیادتی کرتے. ایسی تمام یہ کلو ٹن وزن رکھنے والے سونے چاندی کو دیکھ کر اس کے فتنے میں جو پڑے تھے، اس خود فتنے کو بیان کر کے چھوڑ کے بھاگ جائے کہ اب یہ کام آنے والا نہیں ہے. جس کے پیچھے بھاگا، مرڈر کیا، قتل کیا، چوری کیا، رشتہ داریاں توڑا، سب کچھ کرا، آج یہ میرا کام آنے والا نہیں ہے، لہذا چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں. صحیح حدیث. اسی طرح محترم سامعین، اس کے بعد حساب کی باری آئی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن لوگ گروہ در گروہ، ایک گروپ کی شکل میں اللہ رب میدان محشر کی طرف آئیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، اسی کے لیے وہ آئیں گے. اب یہاں پر مفسر نے لکھا ہے جب گروہ در گروہ آئیں گے تو ایک کیسا گروہ بنے گا؟ چوروں کا ایک گروہ بن جائے گا. دیکھتے کی سمجھ میں آئے یہ لوگ چوراں تھے. بولے جتنے زناکار بدکار لوگ تھے، فحاش لوگ تھے، پوروں کا ایک گروہ بنے. جتنے سود خور تھے پورے ایک گروہ میں جائیں گے. جتنے ظالم، جابر، جیسے گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ کییں گے اسی طریقے سے کیٹیگریز بنیں گے، گروپس بنیں گے اور اسی شکل میں وہ جمع ہوں گے. یہ تو جمع تو ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، لیکن حساب ہر ایک کو باری باری تنہا دینا ہوگا. ایک ساتھ بلا کے سب کا حساب نہیں کرتے، ایک ایک کو بلایا جائے گا، تنہا فرادا، قرآن کے الفاظ، تنہا بلایا جائے گا. پھر اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں پچھلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ذرا مشکل نظر آئے چیز کہ کیسا ہوگا، لیکن آج کی دنیا کی ترقی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو جو کہ ماضی میں گزر چکے ہیں، پاسٹ میں گزر چکے ہیں، اسے سامنے لا کر رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج ویڈیو فلم بنتی ہے، 40 سال پہلے بنی، 50 سال پہلے بنی، سارا ریکارڈ موجود ہے. CCTV کیمرے لگتے ہیں، انسان یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ CCTV کیمرے میں ہر حرکت محفوظ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ بولنے کی ساؤنڈ کی ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے آج، اور ترقی کریں گی دنیا. اب یہ دیکھیے کہ انسان نے اتنی ترقی کی ہے، تو اب بتائیے انسان کو بنانے والا کتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، اس کے پاس کیسی ٹیکنالوجی ہوگی؟ آج ہمارے پاس یہ ہے.
یہ کہ انسان ہے، محتاج ہے، اس کے پاس کیا عقل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا استعمال کر کے یہاں تک پہنچا ہے، تو ذرا دیکھو کہ اللہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، وہ کیا کیا نہیں دکھائے گا، کیسے کیسے مناظر ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں، ہر حرکت انسان کی محفوظ کی جا رہی ہے، جس کے تعلق سے اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ہر لمحے رکا کر پوچھے گا۔ جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ انسان کی عمر کے بارے میں، زندگی، جوانی، مال، دولت، ساری چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یوں ہی نہیں ہیں بلکہ ریکارڈڈ ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اس کے بعد وہ خود کہے گا کہ نہیں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا جو دن ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کی منہ پہ سیل مار دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان بڑی لمبی ہے نا، رف ہے، ٹف ہے، شرم زبانی ہے، اپنے گناہ کو آسانی سے چھپا لیتے۔ آج آپ بڑے بڑے کام کر کے معصوم بن کے میٹھے میٹھے بول کے اپنے گناہ کو چھپا لیتے، جھوٹ بول کے، کیونکہ موجود نہیں تھے جس کو سنا رہے ہیں آپ، کچھ بھی بول کے آپ اپنے آپ کو معصوم ثابت کر دیتے۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، الیوم نختم علی، منہ پہ ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ پھر اب بات کیسے ہوگی؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ آج زبان نہیں ہے نا، ہاتھوں کو خاموش ہے نا آج، یہ کل بولیں گے۔ آپ کے ہاتھ ہے، لیکن اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ہماری ہاتھوں سے بات کرے گا، وہ کہیں گے کہ اس نے اے اللہ تیرے اس دیے ہوئے ہاتھ کو اس جگہ پر استعمال کیا تھا، اس جگہ کو پکڑا تھا، غلط چیزوں کو اس نے چھوا تھا، ان ہاتھوں کا اس نے غلط استعمال کیا۔ آج موبائل فون استعمال ہو رہا ہے، ہماری انگلیوں کی حرکتوں سے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، جو چاہے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہاتھ گواہ بننے والا ہے، یہ خود گواہی دے گا کہ میرا استعمال اس نے اس طریقے سے کیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ تو ہاتھ، پیر بھی گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ، اس کے پیر خود گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ یہاں تک کہ محترم سامعین، انسان کے خلاف ہاتھ پیر کیا، اس کی چمڑی بھی گواہی دے گی، جلد ہے نا، اسکن ہے نا ہماری، یہ بھی خلاف ہے۔ انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے میرے چمڑے، ارے تو کیوں میرے خلاف ہو گیا؟ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیوں تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے آج؟ ارے تیرے سکون کے لیے میں نے سب کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، اچھا گھر بنایا تاکہ تجھے سکون ملے، اچھا بیڈ خریدا، اے سی لگایا تاکہ تو ٹھنڈا پن حاصل کرے، تیرے کو دھوپ نہیں لگنا بول کے میں اتنی محنت کیا، اتنے لوگوں کو ڈبایا، اتنا دھوکہ دیا، اتنی مکاری کی، ہر برے کام میں ملوث ہوا، اللہ کی عبادتوں سے غافل رہا، نہ رمضان یاد آیا، نہ بقرعید یاد آئی، میں عبادتوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوا تاکہ تو سکون سے رہے۔ آج تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، چمڑوں سے خطاب کر کے گئے۔ لیکن اس کا استعمال جس جگہ پہ ہونا چاہیے اسی کے لیے استعمال ہونا، یہ مقصد کے تحت ملا ہے ہمیں۔ ہمارا جسم، ہماری چمڑی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ تمام چیزیں ایک مقصد کے تحت اللہ نے دیے ہمیں۔ مقصد واضح ہے، اللہ کی عبادت، یہ دنیا ملی ہے عبادت کے لیے، اپنی ٹائم پاس کے لیے نہیں ملی۔ یہاں مقصد کے تحت ایک مسلمان جیتا ہے اور جینا ہے۔ یہ چیزیں جتنی ملی ہے اس کو مقصد کے تحت لگوانا ہے، تبھی یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے ناک، ہماری جلد، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارے ہیں۔ اگر خلاف استعمال کریں گے، ہم اللہ کی آیتوں کے خلاف جائیں گے، رسول کی سنتوں کے خلاف جائیں گے، تو یہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہے۔ لہذا محترم سامعین، انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کم از کم ان چیزوں کو اپنے سامنے لائے کہ میں گناہ تو اب کر رہا ہوں،
میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، اپنے گھر سے دور رہ کے کر رہا ہوں، تجارت میں کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی میں رہ کے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس گناہ کا جواب میرے پاس کیا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الغرض انسان کے خلاف گواہی دینے والی بہت ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ فَمَن يَعْمَلْ، یہ اصول ہے یہ کہ جو کچھ ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی اجر اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عدل کرے گا، انصاف، جو جیسا کرا بس اسی کو ویسے ہی ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ نیکی کریں گے آپ، چھوٹی نیکی کریں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اگر چھوٹا گناہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے انسان کے لیے نیکیاں کس طرح لکھی جاتی ہے، ملتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ گھوڑے جو ہے جانور، جس کے بارے ہم نے پچھلے سورۃ العادیات میں پڑھا تھا، گھوڑے والے 3 قسم کے ہیں جن کے پاس گھوڑے جو پالتے ہیں۔ آج اس کا دور نہیں ہے، پچھلے زمانے میں تھا، آئندہ زمانے میں آئے گا۔ الغرض گھوڑے والے 3 قسم کے ہیں۔ ایک اجر پانے والا، گھوڑا رکھتا ہے اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور ایک ہے پردہ پوشی والا، گھوڑا پالتا ہے لیکن یہ گھوڑا جو ہے اس کی محتاجی سے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو زندگی ایسی دیتا ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو خود سے پوری کر لیتا ہے۔ اور اس طرح اور ایک گھوڑے والا ایسا ہوتا ہے جس کے لیے وہ چیز بوجھ بن جاتی ہے، گناہ کا باعث بن جاتی ہے۔ اب لہذا اجر والا تو وہ ہے جو گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی گھوڑے کو پال رہا ہے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پالتا ہے، اگر اس گھوڑے کی رسی ڈھیلی ہو گئی اور ادھر ادھر سے وہ چرتا رہا تو یہ بھی گھوڑے والے کے لیے اجر کا باعث ہے۔ جو وہ کھا رہا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسے دے گا، کیونکہ یہ جانور اس نے پالا ہے کس لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے، لہذا وہ جہاں کہیں چرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اور اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی، ایک تو ہے جگہ پہ چرنا، ایک ہے رسی ٹوٹ گئی اور ادھر ادھر وہ چلا گیا، مالک کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، تو اس کے قدم کے نشانات، جتنے قدم وہ چل رہا ہے گھوڑا، جہاں کہیں جا رہا ہے، اس کے قدم کے نشانات، یہاں تک کہ جہاں کہیں وہ گندگی کرتا ہے، غلاظت کرتا ہے، اس کا بھی ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ قدم کے نشانات، اللہ، گھوڑا ہے، کہاں کہاں نہیں بھاگا ہوگا، کتنے قدم نہیں پڑے ہوں گے، کہاں کہاں اس نے جو کچھ لید نہیں کی ہوں گی، غلاظت نہیں نکالے ہوں گی، لیکن برابر ثواب اس گھوڑے والے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے پانی پی لے، چاہے مالک کا ارادہ نہ ہو، پانی پلانا مالک کا ارادہ تھا ہی نہیں، وہ پی رہا ہے تو بھی ثواب مالک کو ملے گا۔ اسی طرح یہ گھوڑا تو اس کے لیے سراسر اجر و ثواب ہے کہ ہر لحاظ سے وہ جہاں کہیں بھی ہے، جو کچھ کر رہا ہے، برابر مالک کو ثواب پہنچانے والا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اس لیے گھوڑا پال رکھا ہے تاکہ دوسروں سے بے پرواہ رہے، دوسروں کے پاس منگنا کیوں، ان کے پاس جا کے پوچھنا کیوں، سواری کی ضرورت، میرے پاس میری سواری ہے، میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس لیے یہ گھوڑے کو پال رہا ہے۔ لیکن اس کے گھوڑے کے جو حقوق ہے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ جانوروں کے حقوق بھی اہم ہے۔ اگر وہ اس گھوڑے کی گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کے پیٹھ کا حق ہے، اگر وہ اسے دے رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو یہ چیز بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، پردے والی چیز ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی حاجت کو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص ہے جس نے گھوڑا تو پالا ہے لیکن فخر، ریاکاری، بتانا، ظلم و ستم ڈھانے کے لیے اگر کوئی گھوڑا پال رہا ہے، چنانچہ یہ اس کے ذمہ میں بوجھ ہوگا اور گناہ ڈالنے والا ہی ہوگا۔ لہذا انسان جیسا عمل کرے گا، جس مقصد کے تحت عمل کرے گا، اسی کے مطابق اسے جزا دی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ گدھوں کا کیا حکم ہے؟ گھوڑوں کی تو یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے،
اللہ کے رسول گدھوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس بارے میں سوائے اس تنہا اور جامع آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، یعنی کہ اللہ کے نبی فرمایا یہ جامع آیت ہے، اس میں ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ گدھوں کے تعلق سے سوال کیا گیا لیکن تفصیل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی نیکی کرے گا رتی برابر اس کو ثواب ملے گا، اگر ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کی سزا بھی اسے ملے گی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہیں سے یہ بات بڑی اہم بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب رتی برابر نیکی کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، انسان کو چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، کر دینا۔ جب بھی موقع ملا جو کچھ کر سکتے آپ بھلا کام وہ کر دینا، اس کا ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، گرچہ کہ ایک کھجور کے چھلکے کے اتنا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، اتنا بھی صدقہ اللہ اکبر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ معمولی صدقہ کیا کتنی بڑی بات ہے، ایک کھجور تو چھوڑو، کھجور کا چھلکا، اتنی بھی چیز اگر تمہیں میسر ہے تم کسی اور تک پہنچا سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، دے دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری کر لو۔ چلو وہ بھی نہیں ہے، فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اتنا بھی نہیں کر سکتے ایک بھلی بات تو کرو نا بھائی، اس میں کون سا خرچہ لگ رہا آپ کو، کون سا نقصان ہو، بھلی بات کرو، وہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی تمہیں جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کروا دے۔ لہذا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھیں، چھوٹی ہو بڑی ہو ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی بھلائی کو تم حقیر نہ جاننا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ تم اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ بات کریں۔ آپ ذرا مسکرا دیے سلام کرتے ہیں، بس نیکی لکھی گئی آپ کی، سلام کی الگ نیکی، مسکرانے کی الگ نیکی۔ یہاں تک شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ نیکی کے سلسلے میں یہ بھی کام آپ کر سکتے ہیں کہ بس مسکرا دیے اپنے بھائی سے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا، آپ مسکرا دیے، دو بھلی باتیں ہو گئی، بس ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، گرچہ کہ وہ ہدیے کے طور پر بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ دینے پیار۔ یعنی کہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے آپ کے پڑوسن ہے، پڑوسی ہے، ہدیے دینے کی بات ہے تو یہ نہ سمجھ کر کے انہیں یہ ہدیہ دیا نہیں جا سکتا، چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس ہدیہ دینے کے لیے ایک بکری کا کھر کس کو بولتے ہیں معلوم؟ بکری کے پیر کے نیچے اس کے ناخنوں کے بجائے جو موٹا حصہ ہوتا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، جسے ہم لوگ کیا ہے پکاتے وقت نکال کے پھینک دیتے اس کو، وہ جو گھٹ حصہ ہوتے ہیں نا اس کو کھر بولتے ہیں۔ نبی کیا بول رہے ہیں؟ اتنا بھی حصہ تم ہدیے میں دے سکتے، دے دو، ختم، وہ بھی نیکی۔ یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب خیر کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، ہدیے کا معاملہ ہے، یہ نہ دیکھو کہ یہ ہدیہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کی استطاعت ہے دے دیجیے، آپ ثواب دینے والا اللہ ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، انہوں بڑے ہے تو بڑا ہدیہ دینا، چھوٹے رہے تو چھوٹے دینا، انہوں مہنگے رہے تو مہنگا دینا، انہوں مالدار ہے تو ویسا نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی استطاعت کیا ہے؟ آپ نہیں دے سکتے، چھوٹا ہدیہ دینا ہے، دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھر میں سالن بنا ہے، ارے بھائی تھوڑا شیروا ڈالا کر بس وہی دے دو، ضروری نہیں کہ اچھا ہی پکا کر آپ دو، جتنا ممکن ہو سکے جو آپ کی استطاعت ہے اتنا دینا چاہیے، روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ نہیں دے سکتے، یہ ان کو وہ نہیں کر سکتے، اپن یہ نہیں کر سکتے، رکنا نہیں چاہیے، جتنی استطاعت ہے آگے بڑھانا، اور اس چیز کو اجر، ہم اس کے ذریعے سے اجر کیسے کما سکتے ہیں یہ سوچ پیدا کرنا ہے۔ معمولی چیز ہے لیکن اس کے ذریعے سے اگر میں کسی تک پہنچا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے کو اجر مل جائے، بس آپ کو کر دینا ہے۔
یہی بات یہاں پر بتلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ رد السائل ولو بذل فشات محترق او محرق، کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ کہ جلا ہوا ہی کھر کیوں نہ ہو، بالکل جلا ہوا جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی بھی چیز کیوں نہ ہو، اگر مانگنے والے کو ضرورت ہے تو دے دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا یا عائشہ ایاک ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا۔ دیکھیے جہاں پر چھوٹی نیکی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہیں پر ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ دو بھی چیزیں ضروری ہیں، جہاں نیکی اہم ہے وہیں پر سزا دلوانے کے لیے گناہ بھی بڑا ہے، گرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اعمال کو، ایک روایت میں ہے گناہوں کو یا اعمال کو یا پھر گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی گناہ کو، چھوٹا ہو، چھوٹا چھنا کیا ہوتا ہے نہیں، حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ ان کا بھی حساب لینے والا ہے، اس کے تعلق سے بھی سوال کیا جانے والا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا گناہوں کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال بیان فرمائی، جیسا کہ ایک قافلہ جا رہا ہو، سفر میں ہو، تو قافلہ کہیں پر پڑاؤ ڈال کے کیا کرتا ہے، آگ جمع کرنے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے لکڑیوں کو جمع کرتا ہے، ایک جاتا ایک لکڑی اٹھا کے لاتا، دوسرا دوسری لکڑی، تیسرا تیسری لکڑی، چوتھا چوتھی لکڑی، اس طرح جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے لائی گئی تو ایک ایک لکڑی، لیکن جمع کر دیا گیا تو ایک بڑی آگ بن گئی۔ تو اسی طرح یہ گناہوں کا مسئلہ ہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ، آج یہ کر لیے، کل وہ کر لیے، پرسوں یہ کر لیے، پھر آپ یہ کر لیے، پھر یعنی کہ آہستہ آہستہ، ایک سال بھی نہیں کر رہے ہم، کیونکہ ہمارا ذرا محسوس نہیں ہونا ہے بڑے گناہ کر رہے ہیں، آج ایک کر لیے چھوڑ دیے، کل ایک کر لیے چھوڑ دیے، ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کریں بولے، اس طرح ہم کر لیتے گناہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے، اس طرح ملتے آپس میں، مل کے اب ان کی جو سزا ہے وہ ایک آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جس طرح زیادہ آگ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح زیادہ گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح تھوڑے تھوڑے گناہ کر کے زیادہ آگ نہ بنا لے اور اپنے آپ کو نہ جلا لے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر یہ دو چیزیں ہمارے لیے بے حد اہم ہیں کہ انسان کو نہ نیکی کو کم سمجھنا چاہیے اور نہ ہی چھوٹے گناہ کو کم سمجھنا چاہیے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، ایک گنہگار کی علامت ہے کہ اس کے گناہ جب وہ کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے، ایک منافق، ایک کافر جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھے تو کیسا اڑا دیتے، وہ گناہ کر کے ویسے اڑا دیتا، جیسا آج ہم کرتے، بڑے بڑے گناہ کر لیتے، لائٹ ہے بھائی چلتے رہتا ہوں، سوپ کر رہے، میرے کرنے میں کیا حرج ہے، انہوں میرے کو دھوکہ دیے بھائی، میں دوسرے کو دے دیا، کیا ہوا، برابر ہو گیا نا، لاجک ہمارا، انہوں جھوٹ بولے تو میں بھی بول دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے کرتے ہم بڑے بڑے گناہوں مبتلا ہے۔ آج سود فائنانس لے رہے ہیں، آج ارے بھائی اس کے بغیر کہاں کاروبار ہو رہا، بھائی دیتے قرض دیتے آپ میرے کو، میرے ڈائریکٹ پوچھتے دیتے قرض دیتے آپ بغیر پیسے لیے کہ دیتے، 2 مہینے کے واسطے دیتے پیسہ، نہیں دیتے نا خاموش بیٹھو، کہیں کو بڑھ رہے ہیں، اس لیے تو لے رہا ہوں میں سود فائنانس ہے تو کہیں کو لیتا تھا۔ اس طریقے سے گناہ ہے، آپ کتنی ہی مجبوری ہو لیکن گناہ لکھا جائے گا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات ایسے نہیں بنائے کہ آپ محنت کریں اور بھوکے سوئے، نہیں ہو سکتا ایسا، یہ آپ کی ہرس ہے، اور ہونا زیادہ میرے کو، اور میں بڑا کر دوں۔ بھائی چھوٹا کاروبار کیجیے آپ، خصوصاً تجارت کے معاملے میں ہمارے لوگ کیا کرتے، چھوٹا کاروبار نہیں، بڑا کرتا ہوں میں، وہ بڑی ملکی خریدتا ہوں، بڑی شاپ لگاتا ہوں، اب اس کے لیے کیا ہے، پورا سود پہ چلا رہے۔ کیوں کرتے آپ؟ ایک بنڈی لے کے ڈھک لو، حلال کا کھاؤ، محنت کا کھاؤ، کم کھاؤ لیکن حلال کھانا چاہیے۔ لہذا اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسی نیت آپ کی رہے گی اللہ تعالیٰ اسی قدر برکت عطا کرے گا۔ ہماری نیتوں میں بگاڑ، ہماری نیتوں میں خلل ہے، اس لیے بڑے بڑے کام کر کے بھی ہم اپنے آپ کو نہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔
قرضوں میں مبتلا ہے، بڑی بڑی اذیتوں میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، کس لیے؟ حرام کاموں کی وجہ سے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے، گناہوں کو کسی بھی حد میں چاہے جائے کہ ساری دنیا گنہگار ہو جائے، ساری دنیا بدکار ہو جائے، آپ ایک بدکاری کا کام نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا جھوٹ بولے لیکن شریعت آپ کو اجازت نہیں دی کہ ساری دنیا بولے تو آپ جھوٹ بولو، ساری دنیا دھوکہ دے تو آپ بھی دے سکتے، شریعت میں ایسا لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ اصول بنا نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن آپ ایک طرف رہیں گے، ساری دنیا جھوٹی ہے لیکن آپ ایک سچے ہیں۔ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے اچھے لوگ تھے؟ سب جہالت بھرا زمانہ، لیکن نبی کو کیا خطاب ملا؟ امین اور صادق کا، سب سے سچے، کبھی جھوٹ بولا نہیں آپ نے 40 سال کی زندگی میں۔ حالانکہ اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگ گے سب؟ پورے ایک سے ایک گنہگار، بدکار، فحاش، ظالم، ہر قسم کا گناہ کرنے والے لوگ، لیکن نبی نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ بولا نہیں بولا۔ امانت رکھی گئی تو خیانت کی نبی نے نہیں کی۔ یہ تعلیمات ہیں ہمیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ہم اپنی شریعت کی پاسداری نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اللہ کی کتاب کے اللہ کی اور رسول کی تعلیمات کو ہمیشہ اپنے سینے میں سجا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے جائے کہ لاکھوں رکاوٹیں آئیں، ہم دھتکارے جائیں، ہم ذلیل ہو، ہم رسوا ہو، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم محتاج ہو جائے، قلاش ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم برے کام کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ کوئی برائی کرتے ہوئے نفع حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا آخری آیتوں میں یہ ایک اہم تعلیم ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کوتاہی برتتے ہوئے بڑے سے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، جس کے سبب توبہ بھی نہیں کر رہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا، نیکی کو حقیق نہیں سمجھتے نا، گناہ کو توبہ کہاں سے کرتے آپ؟ گناہ کر رہا ہوں اس کا احساس رہا تو توبے کی طرف دل مائل ہوتا۔ اب بڑے بڑے گناہ کر کے یوں بول رہے ہیں، انہوں کرے تو ہم کریں، پھر کہاں سے توبہ کرتے آپ؟ توبے کی توفیق نہیں ملتی، اسی لیے گناہ کو حقیق نہیں سمجھتے۔ چھوٹا ہو یہ سمجھے کہ ہم نے کر لیا ہے، آئندہ نہیں کریں گے، توبہ کرنا، شرمندہ ہونا، رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الغرض یہ چند پیغامات اس صورت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس صورت میں ہمارے لیے جو عبرت کے پہلو رکھے گئے ہیں ان عبرت کے پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیکی گرچہ کہ کتنی ہی چھوٹی ہو اس کو کرنے کی توفیق دے، اور ہر گناہ جو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔